اہل یورپین کنٹریز والوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں تلوار کے زور سے زیادہ کام لیا گیا ہے، اور اس کے لیے دلیل میں وہ واقعات جنگ پیش کرتے ہیں، جنگوں کے واقعات پیش کرتے ہیں کہ سلاطین نے، بادشاہوں نے کس قدر خون ریزیاں کی، خون بہایا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ جنگ مطلقاً تمدن کے خلاف ہے۔ کوئی یہ عقل مند آدمی، کوئی دانشور، کوئی صحیح سلامتی کے ساتھ عقل رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنگ کرنا مطلقاً تمدن کے خلاف ہے، شائستگی کے خلاف ہے۔ آج متمدن قوتیں بھی ضرورت کے موقع پر جنگ کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، اپنے آپ کو متمدن قوتیں کہنے والے بھی ضرورت کے موقع پر جنگ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وقت ضرورت لڑائی کرنا تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے بھی جائز ہے۔ بس اب میں ظالم سلاطین کی طرفداری تو نہیں کر سکتا، البتہ خلفائے راشدین کے بابت میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بنائے ضعیف پر کبھی جنگ نہیں کی، یعنی کسی کمزور بنیاد پر کبھی بھی خلفائے راشدین نے جنگ نہیں کی۔ کسی قوی سبب، کسی مضبوط بنا پر لڑائی کرتے تھے، اور لڑائی کے متعلق اسلامی قانون اگر مخالفین کی نظر سے گزرتا تو کبھی یہ لفظ زبان سے نہ نکالتے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ قوانین جنگ اسلام کے اندر بہت سے بتلائے گئے ہیں، مگر میں اس وقت ایک مختصر قانون بیان کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے۔ اسلام کا ایک مسئلہ ہے اور خلفائے راشدین کا اس پر ہمیشہ عمل چلا آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مقابلے کے وقت تمہارے باپ کو، تمہارے بیٹے کو اور تمہارے بھائی کو غرض سب متعلقین کو قتل کر ڈالے اور عرصے تک خون ریزی کرتا رہے، خون بہاتا رہے، پھر کسی وقت قابو میں آ جائے اور تم اس سے بدلہ لینا چاہو اور وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے، تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگرچہ تم کو کامل یقین ہو کہ اس نے جان کے خوف سے ہی کہا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا ہے، تب بھی فوراً اس سے تلوار اٹھا لو، ورنہ اگر تم نے اس کو مارا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگرچہ یہ بھی خطرہ ہو کہ یہ اس وقت جان بچا کر پھر تم کو قتل کرے گا۔ جو کچھ چاہے ہو، اب اس کا قتل ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو جس مذہب نے اتنی بڑی ڈھال دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی ہو، اب اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بزور شمشیر پھیلا، تلوار کے زور سے اسلام پھیلا؟ یقین جانیے اس قانون پر ہمارے سلف صالحین نے، خلفائے راشدین نے پوری طرح عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہرمزان نے مسلمانوں کو بہت سی ایذائیں پہنچائیں، بہت سی تکلیفیں پہنچائیں تھیں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا، مگر اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا تو اس نے ایک چال چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے قتل تو کرتے ہی ہیں، تھوڑا پانی منگوا دیں۔ تو آپ نے پانی منگوایا۔ جب پانی منگوایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ پانی نہ پی سکوں اور جلاد مجھ پر تلوار چلا دے، یعنی پانی پینے سے پہلے ہی جلاد جو ہے وہ میرا قتل کر دے اور میری گردن مار دے۔ تو آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، جب تک تم یہ پانی نہ پی چکو اس وقت تک تم کو قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے پانی پینے کے بعد ہی تمہیں قتل کیا جائے گا۔
یہ سن کر اس نے پانی فوراً زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب مجھ کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پانی کا پینا ممکن نہیں اور اس کے پینے تک مجھے امن حاصل ہے۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہرمزان کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر کہ تم جب تک پانی نہ پی لو قتل نہ کیے جاؤ گے، ہرگز قتل نہ کریں گے، تو یہ واقعہ دیکھ کر ہرمزان فوراً اسلام لے آیا کہ واقعی یہ دین برحق ہے جس میں مخالف کے ساتھ بھی اتنا سلوک کیا جاتا ہے اور اتنا احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور اس پر خلفاء نے اس طرح پابندی کی ہے کہ ان کی نظیر اور اس کی مثال آج تک نہیں دکھائی جا سکتی۔ ہاں، پچھلے بادشاہوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو بھگتیں گے۔ ہمارے اسلاف نے اسلامی قوانین پر پورا عمل کیا اور ان کو ترقی اور عروج بھی ایسا ہی نصیب ہوا جو کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام کے طرز کا دوسری قوموں پر ایسا اثر تھا کہ بہت لوگ جاسوس بن کر آئے مگر ان حضرات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، واللہ باللہ تاللہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر مسلمان لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان کیا کرتے تو آج ہندوستان میں جہاں اسلامی حکومت 600 برس سے زیادہ تک رہی، ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جواب اس اعتراض کے متعلق یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ بتلاؤ کہ وہ شمشیر زن کہاں سے آئے تھے، وہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے تھے، کیونکہ تلوار خود سے تو چل نہیں سکتی۔ تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تلوار چلائی ہے یقیناً وہ تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کو غور سے سنیے، اس جواب کو غور سے سنیے۔ تلوار تو خود سے نہیں چل سکتی، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تلوار چلائی ہے یقیناً وہ تلوار سے مسلمان تو نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان سے پہلے تلوار چلانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاد مدینہ منورہ میں آ کر شروع ہوا اور اہل مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے وہاں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آخر ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ اور مکہ معظمہ میں جو کئی سو آدمی مسلمان ہوئے اور کفار کے ہاتھوں سے اذیتیں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، وہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ پھر ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ ہوا۔ نجاشی جو شاہ حبشہ ہے، اس نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن شریف سن کر بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیتیں سنانا شروع کی، پڑھنا شروع کی، تو وہ سنتا گیا اور بے تحاشا روتا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن شریف کی حقانیت کی گواہی دی، صداقت کی گواہی دی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس پر کس کی تلوار چلی تھی؟ اسی طرح صدہا واقعات، بے شمار واقعات تاریخ میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام محض اپنی حقانیت، اپنی سچائیت اور اپنی صداقت سے پھیلا ہے اور اپنے اخلاق سے پھیلا ہے۔ خصوصاً عرب کی قوم جو جنگجو ہے، جنگوں میں شہرائے آفاق ہے، وہ کبھی اور کسی طرح تلوار کے خوف سے اسلام کو قبول نہ کر سکتی تھی۔ ان کے نزدیک لڑنا مرنا معمولی بات تھی، مگر دب کر کسی کا دین قبول کر لینا یا اپنا دین بدلنا سخت عیب کی بات تھی۔ وہ ہرگز تلوار کے خوف سے اسلام نہیں لا سکتے تھے۔ اس پر شاید یہ سوال ہو کہ پھر جہاد کس لیے مشروع ہوا ہے؟
تو خوب سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ جہاد حفاظت اسلام کے لیے مشروع ہوا، نہ کہ اشاعت اسلام کے لیے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے حفاظت، ایک ہے اشاعت۔ لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو کہ اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد مشروع ہوا ہے، اسلام کی اشاعت یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار چلانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بڑی غلطی میں، غلط فہمی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ جہاد کی مثال آپریشن جیسی ہے، کیونکہ مادے جو گندے مادے ہوتے ہیں بدن میں، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متعدی ہوتا ہے اور ایک غیر متعدی ہوتا ہے۔ جو مادہ غیر متعدی ہوتا ہے، جو پھیلتا نہیں ہے، اس مادے کو دواؤں کے ذریعے سے دبا دیا جاتا ہے۔ کوئی مرہم لگا دیا یا اس کی مالش کر دی گئی اور کوئی دوا کر دی گئی، وہ دب گیا اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور ایک مادہ ہوتا ہے متعدی مادہ، اس کے لیے تو آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو چیر کر نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دشمنان اسلام دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض جن سے صلح کر لینی مناسب ہوتی ہے، وہ صلح کر کے، مصالحت کر کے، کمپرومائز کر کے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان سے تو صلح و مصالحت کر لی جاتی ہے۔ بعض ایسے موذی اور مفسد ہوتے ہیں کہ صلح پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، کمپرومائز پر آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مادہ متعدیہ ہے، ان کے واسطے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے۔ اسی آپریشن کا نام جہاد ہے۔ بس جہاد سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ آج کل لوگ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بڑا بدنام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ غلط تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ عالمگیر شریعت کے پابند آدمی تھے، 12,003 احادیث کے حافظ تھے، قرآن شریف لکھ کر ہدیہ کر کے گزارا کیا کرتے تھے، اپنے خرچ میں خزانے کا ایک پیسہ نہ لاتے تھے۔ ان کے سامنے لا اکراہ فی الدین کا حکم موجود تھا، وہ اس کے خلاف کیوں کر سکتے تھے؟ یہ تو پہلے کے واقعات تھے۔ ان سے قطع نظر کر کے میں پوچھتا ہوں کہ اچھا، اس وقت جو لوگ ہندوستان میں اسلام لاتے ہیں وہ کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ ان پر کون سی تلوار کا زور ہے؟ ان پر کون سی تلوار کا زور ہے؟ یقیناً اس وقت کسی بھی طرح کا ان پر کوئی زور نہیں ہے، بلکہ ہر طرح سے آزادی ہے۔ نہ ہم ان کو کسی طرح کی طمع دلا سکتے ہیں، لالچ دلا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہی نہیں جو وہ طمع دلا کر کسی کو مسلمان کرے، لالچ دلا کر کسی کو مسلمان کریں، بلکہ یہ حالت ہے کہ آج کوئی نو مسلم اسلام لایا تو کل کو اس سے بھی دینی کاموں میں چندہ مانگتے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے۔ اور اگر کوئی اسلام لاتے وقت ہم سے روپیے کی درخواست کرے، پیسے کی درخواست کرے، تو ہم صاف کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی نجات کے واسطے اسلام لاتے ہو تو لاؤ، ورنہ ہم کو لالچ کے ساتھ مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جو دولت ہم تم کو دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر تم خود ہی ہم کو نذرانہ دے دو تو بہت اچھا رہے گا۔ لیکن باوجود اس آزادی اور اس استغنا کے پھر بھی بہت سے لوگ ہمارے ہی ملک میں، ہندوستان میں اسلام لاتے ہیں اور لا رہے ہیں۔ تو ان پر کون سی تلوار لٹکی ہوئی ہے؟ اور اسلام لاتے ہی ان کی ایسی حالت ہوتی ہے گویا بچھڑا ہوا محبوب ان کو مل گیا ہو۔ ایک ہندو، ایک غیر مسلم اسلام لانے کے بعد اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں اس قدر روتا تھا کہ جس کا بیان ہی نہیں، اور کہتا تھا مجھ کو تو اب معلوم ہوا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی ایک عجیب حالت ہو چکی تھی۔ تو ان باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام اپنی سچائیت، اپنی صداقت اور اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔